تو میں نے ان سے کہا کہ حکیم سعید صاحب، تو ایک دم مجھے لگا کہ ان کی آنکھوں میں ایک اجنبیت ہے، یعنی ان کو یہی نہیں پتا کہ حکیم سعید صاحب تھے کون. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو دو ایکسٹریمٹیز آف لائف ہیں ان کو انہوں نے کیسے یوٹیلائز کیا اور پازیٹیو وے میں. مطلب یا دواخانے سے ایک لگتا ہے کہ شاید حکیم صاحب کا ایک کمرہ ہوگا یا شاید ایک آدھ اسسٹنٹ کا کمرہ ہوگا. لوگ ریلائی کرتے ہیں ویسٹرن میڈیسن پہ ہی بجائے ایسٹرن کے، ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم حکیم کا نام لیتے ہیں تو ایک کچھ مخصوص چیزوں میں ہی لوگوں کا خیال جاتا ہے کہ کیا شاید یہی کام کرتے ہیں حکیم، تو اس طرح کی بیڈ مارکیٹنگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل. ایک دفعہ حکیم صاحب بہت خوش تھے تو انہوں نے بتایا کہ آج روح افزا کی 12 بوتلیں بک گئیں. اچھا. چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ کریں، تو جب کسی چیز کو سسٹم سے ٹھیک کیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا ہے. وہاں جہاں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے وہاں ایک ہومیوپیتھ بھی ہونا چاہیے، وہاں ایک طبیب بھی ہونا چاہیے، وہاں ایک ایکیوپنچرسٹ یا حجامہ تھراپسٹ جو ہماری فیلڈ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ ہندوستان میں صبح کا آپ ہمارا یہی پیٹرن دیکھ لیجیے کہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہاں نہار منہ سے نہاری نکلتا ہے. اپنی خوراک کو مختصر کیجیے، کلو وشربو ولا تسرفو، یہ قانون ہے، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. ایک آدمی ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب میں اس کو خمیرے تو نہیں کھلاؤں گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو جانا ہے ہاسپٹل، ایگزیکٹلی. میری ذمہ داری ہے جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں کہ میں اس کو صحیح جگہ پہ ریفر کر دوں. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا، جس طرح آپ نے کہا سیلف میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. دیکھا ہے یہ، اچھا یہ ہو رہا ہے یہ والی دوا کھاؤ، یہ ہو رہا ہے یہ ڈبے میں سے نکالی یہ والی دوا کھاؤ. تعلیمی ادارے کے باہر لکھا ہوا جی امریکن سسٹم. امریکہ میں بچہ جو ہے وہ 5 سال کے تک اسکول دیکھتا ہی نہیں ہے، اسکول ہی نہیں آتا. اگر ہم بتا دیں کہ کلونجی نزلہ زکام کے لیے بہت بہتر ہے، مثال کے طور پہ اگر یہ کہہ دیں، تو کس شخص کے لیے بہتر ہے اور کس شخص کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ چیز کو ڈائگنوز کرنا تو ایک طبیب ہی کر سکتا ہے. السلام علیکم. میں جہانزیب رازی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جس طرح آپ کو علم ہے کہ ہم کچھ ایسے موضوعات کو جو ان ٹیپ ہوتے ہیں سوسائٹی میں یا ان پہ عام طور پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان شخصیات کو کہ جو اپنی اپنی فیلڈ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور وہ شاید ہماری سوسائٹی میں اس طرح موجود بھی نہیں ہے، نظر بھی نہیں آتے، اور ایک ایسے موضوعات پہ یا ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو شاید گفتگو کا عام طور پہ حصہ بھی نہیں ہوتی ہے. اگر میں آپ سے بات کروں تو بچپن سے ہم نے ہمدرد نونہال پڑھا، حکیم سعید کے متعلق سنا، ان کو پڑھا دیکھا بھی، اور ہمارے بس علم میں یہی تھا کہ انہوں نے وہ ایک حکیم تھے اور حکمت جو ہے انہوں نے کچھ میڈیسنز پہ کام کیا، جس میں میڈیسنز کے علاوہ روح افزا جو ہمدرد کا ہے وہ بڑا مشہور ہے، یا سوالین وغیرہ ہے. اور ان کی شہادت کے بعد پھر بہت زیادہ اس موضوع پر یا ان کی شخصیت سے متعلق یا ان کے کام سے متعلق اصل میں کوئی بات نہیں ہو سکی. ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ ہمدرد یونیورسٹی کی جو ایسٹرن میڈیسن کی فیکلٹی ہے اس کے دو بہت نہایت ہمارے لیے قابل احترام شخصیات یہاں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک جو بھی شخصیات ہیں ان سے ہم آپ کا تعارف خود کراتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ بھی اپنا تعارف کرائیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا ڈاکٹر حکیم امجد صاحب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کی شخصیت دیکھ کے میں ڈاکٹر کہا. حکیم امجد صاحب اور حکیم انس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ سر آپ اپنا تعارف خود ہی کرائیے. پہلے میں سر سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دیکھ کے اصل میں ڈاکٹر بار بار میرے زبان سے یہ مجھے اکثر فیس کرنا پڑتا ہے مختلف فورمز پہ. بہت شکریہ آپ کا. آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مدعو کیا، اور مجھے حکیم محمد امجد اسماعیل کہتے ہیں، اور یہ میرا پروفیشن تو اب ہے ہی، میں جانتا ہوں، لیکن یہ میرا فیملی پروفیشن بھی ہے. میں اس سے وابستہ ہوں، میری نسلیں اس سے وابستہ ہیں، میرے اجداد، اور ایز اے پریکٹسنگ طبیب بھی میں اس میں انوالو ہوں، اور میں یونیورسٹی میں ایز اے فیکلٹی ممبر میں پڑھاتا بھی ہوں، اور اسی فیلڈ سے تعلق ہے. تو یہ بیسیکلی میرا کام ہے اور اسی کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک. تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کہاں سے ہے، اور آپ نے مزید کیا کیا کام کیا ہے یہ اس وقت، اور بھی کیا کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی اس کے علاوہ؟ دراصل یہ پہلے ایک ڈپلومہ کورس کی شکل میں ہمارے یہاں تھا، آج بھی ہے بہت بڑے لیول پہ، جو میں نے سن 94 میں جو ہے ہمدرد طبیہ کالج سے
ڈپلوما کیا جس کو ہم FTJ فاضل الطب والزراعت کے نام سے جانتے ہیں اس کو, اور آج بھی بے شمار کالجز جو ہیں وہ اس ڈپلوما کو کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد حکیم صاحب چونکہ ایک ویژنری انسان تھے, وہ آگے کی دیکھتے تھے, آگے کا سوچتے تھے, تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈگری پروگرام میں کنورٹ کیا اور ایسٹرن میڈیسن کے نام سے یہ ڈگری متعارف کرائی, جیسے ہم BEMS بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سسٹم جو ہے وہ اب کہتے ہیں. تو یہ پائنیئر میں سے ہے ہمدرد یونیورسٹی. 95 میں غالباً پہلا بیچ 95 میں غالباً پہلا بیچ شروع ہوا اس کا, اور اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے آج ماشاءاللہ کوئی 9-10 یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس میں یہ ڈگری پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو گریجولی کافی امپرومنٹ ہے, لوگ اس طرف آ رہے ہیں. اور اب تو خاص طور پہ کووڈ کے بعد جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ایک ٹیبل ٹرن سچویشن ہم نے دیکھی کہ لوگ جس طرح اس کے نتیجے میں افیکٹڈ ہوئے, اور بڑی نوک پلک درست کر کے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے, جو رف ٹف زندگی گزار رہے تھے اور ایک فائٹنگ موڈ میں رہتے تھے ہمیشہ, انہوں نے اس کو فیس کیا بہت اچھے طریقے سے. تو اس نے چیزوں کو بہت ایک الگ جہت میں ہمیں دکھانا شروع کیا, لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا, اور اب آ کے WHO نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو رول ہے ایسٹرن میڈیسن کا, وہ ایک یقیناً بہت پر اثر رول ہے, رہنا چاہیے اور رہے گا. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹلی فیلئر تھا کہ باوجود اس کے کہ میڈیکل سائنس بہت عروج پر پہنچی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. ہم لوگوں کے ڈیمیجز ہونے سے نہیں روک سکے. جو موت ہے وہ تو بہرحال ہے, کیجولٹی نہیں روک سکے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک لوگوں میں اس کا ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ اس کو بھی دیکھا جائے, کیا کیا جائے. اور یہ فیکٹ ہے, میں ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی فرسٹ چوائس یا سیکنڈ چوائس نہیں ہوتے, ہم تھرڈ چوائس ہوتے ہیں کہ پہلے آپ ایلوپیتھک گئے, پھر آپ نے کچھ اور ٹرائی کیا, پھر آپ اس طرف آ گئے. تو ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس اور ان کے نتیجے میں جیبیں بھی خالی ہوتی ہیں, سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ یہاں آتے ہیں اور پھر انہی جڑی بوٹیوں سے, جو نیچرل جڑی بوٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو شفا دیتے ہیں, تو پھر آپ وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک آپ کا مارکیٹنگ ٹول ہوتا ہے, اور فیملیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رن کرتی ہیں. اور میں اس کو فیس کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس آج بھی ایسے لوگ ہیں جو میرے دادا کے پاس آیا کرتے تھے, پھر میرے والد کے پاس آ رہے ہیں, اور اب میرے پاس بھی آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی سی دعائیں بھی ملتی ہیں, اور لوگوں کے ساتھ ایک اچھے مراسم بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا ایک وہ ہے کہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ حکیم انس صاحب بھی موجود ہیں. سر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا تعارف بتائیں ہمارے ناظرین. جی السلام علیکم. میرا نام حکیم محمد انس ہے, اور میرا تعلق بھی فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن ہمدرد یونیورسٹی سے ہے. اور سر تو اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات اس لیے کیونکہ سر میرے ٹیچر ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. اب کولیگ ہیں لیکن ویسے سر میرے ٹیچر بھی ہیں. اور جس طرح سر نے کہا, کچھ سر سے ملتی جلتی جرنی میری بھی ہے, اور جس طرح سر کا پشتوں سے یہ کام رہا ہے, اور سر یعنی کہ جدی پشتی حکیم ہے, تو بالکل اسی طریقے سے میرا بھی ہے کہ یہ فیملی یعنی کہ فیملی پروفیشن رہا. اور اس کے علاوہ جیسا کہ سر نے BEMS کا تذکرہ کیا, جو 5 ایئرس ڈگری پروگرام ہے ود 1 ایئر آف ہاؤس جاب, بالکل اسی پیٹرن پہ حکیم صاحب نے جس کو اسٹارٹ کیا تھا, جو کہ MBBS کا پیٹرن تھا. تو میں نے بھی وہی ایجوکیشن حاصل کی. پھر اس کے بعد میں نے MPhil میں ایڈمیشن لیا, اور اس وقت میں MPhil کا ہی کینڈیڈیٹ ہوں ہمدرد یونیورسٹی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ MPhil کا کینڈیڈیٹ ہوں تو میں ایسٹرن میڈیسن میں ان ڈیپتھ ریسرچ میں انوالو ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کلینکل پریکٹس میں انوالو ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ میں. تو تین جگہ. آپ یونیورسٹی میں ہی ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ جی, اسی فیکلٹی کو آپ؟ جی اسی فیکلٹی کو ہی سرو کریں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا سر, اس سے پہلے کہ ہم ایسٹرن میڈیسن کا جو اوریجن ہے, ہمیں یعنی مجھ جیسے طالب علم کو تو یہی پتہ ہے کہ پاکستان میں شاید یہ حکیم سعید صاحب ہی اس کے پائنیئر تھے, اور انہوں نے ہی اس کو متعارف کروایا,
اور شروع میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ ہم تو وہ گھر میں کچھ دواؤں کے نام ہماری نانی جو ہیں وہ ابھی بھی متلی ہونے لگتی ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ بھائی جلدی سے قلزم جو ہے نا وہ پانی میں اس کے قطرے ڈالو اور پی جاؤ, یا وہ گلا خراب ہوتا ہے تو وہ سوالین ہے. رمضان میں تو خیر کوئی اور شربت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جوس کا, وہ بس روح افزائی ہے اور وہ اسی کو پینا ہے. اور میرا خیال اس طرح کی سینکڑوں شاید ہوں گی. میں تو خمیرہ گاؤں زبان سب کو پتا ہوتا ہے, وہ سب کو پتا ہوتا ہے. خمیرہ گاؤں زبان, لوگ سپستہ سب جانتے ہیں. تو اور بھی یہ شربت توتسیہ بھی میرا خیال ہے نا, اس طرح کی کئی ساری. تو یہ اس کا یعنی یہ بنیاد کیا ہے, شروع کہاں سے ہوا. اور حکیم صاحب کی بھی میں چاہوں گا کہ مطلب میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں نا, ایک اسکول سے وابستہ ہوں, اور بھی مختلف جگہوں پہ ٹریننگ سیشنز کرانے کا اتفاق ہوتا ہے. میں اتفاق ہے کل پرسوں ایک جگہ موجود تھا تو میں نے بچوں سے صرف, اور اچھے بچے سے مراد وہ بچے نہیں تھے, یونیورسٹی کے کالج کے پاس آؤٹ لڑکیاں تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ حکیم سعید صاحب, تو ایک دم مجھے لگا کہ ان کی آنکھوں میں ایک اجنبیت ہے. تو میں نے کہا آپ حکیم سعید کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو لٹرلی میرا خیال ہے پوری کلاس میں صرف ایک بچے نے شاید ہاتھ کھڑا کیا ہوگا. اس کلاس میں کوئی 20 سے 25 بچے ہوں گے. اور اٹ واز شاکنگ, یعنی ان کو یہی نہیں پتا کہ حکیم سعید صاحب تھے کون, ینگ جنریشن کو, ہے نا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ, اور پھر یہ جرنی جو ہے ہمدرد کی, یا یہ پوری ہربل جو حکیم صاحب نے کیا, پلیز. اچھا, آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ میرے لیے شاکنگ ہے کہ بچے جو ہیں وہ واقف نہیں تھے, کیونکہ میں وابستہ تو ہوں, ظاہر بات ہے میں نے ان کے ساتھ ہاؤس جاب بھی کی ان کے انڈر, اور پھر آج میں پڑھا بھی رہا ہوں یونیورسٹی میں, اور مختلف مکتبوں میں, شہروں میں, پشاور, پنڈی, لاہور, وہاں جانا ہوتا ہے. تو ایک وہ کہتے ہیں نا کمال ویژن کا ایک ہمیں وہاں پہ تعارف ہوتا ہے ان کے حوالے سے. ایک وزڈم تھا, ویژنری آدمی تھے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو دو ایکسٹریمیٹیز آف لائف ہیں ان کو انہوں نے کیسے یوٹیلائز کیا پریکٹیکلی اور پازیٹیو وے میں, کہ ایک ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ تو ابھی بچہ ہے, یہ تو ابھی ٹھیک ہے نا, اس کو ابھی ٹائم لگے گا کام کرنے میں. انہوں نے نونہال کے تھرو اس بچے کو انگیج کیا, اور نونہال اسمبلی, بچوں کی یہ جو شورا کی کونسلز ہوتی ہیں, یہ اور یہ ماہانہ ایک سائیکل ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا, پشاور میں ملے گا, پنڈی میں ملے گا, کراچی میں بھی ملے گا, اور بھی مختلف جگہوں پہ یہ چلتا رہتا ہے. پھر انہوں نے دوسری ایکسٹریم تھی جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ہر فیلڈ کے, انٹلیکچوئلس, اس میں ریٹائرڈ ججز ہیں, اس میں ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں, اس میں مختلف جو میڈیکل کی فیلڈز ہیں, اس میں چاہے ڈاکٹرز ہوں, چاہے کوئی اور ہوں, وکلا ہوں, کوئی جو میں خود بھی شامل ہوا چونکہ, تو بیوروکریٹس ہوں, ریٹائرڈ لوگ جو اپنی زندگی گزار کے ایک خاص اینگل سے زندگی کو دیکھتے ہیں آج ہمارے مسائل کو, ان کو ہمدرد شورا کے نام سے انگیج کیا اور ان سے بینیفٹ لیے. یہ اتنی کمال اپروچ ہے, میں حیران رہ جاتا ہوں دیکھ کر جب یہ سب جب آپ شامل ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اور پھر اس کا معاشرے میں کیا امپیکٹ آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے ایک شورا کا اجلاس ہوا, وہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹاپک تھا, آپ نے ان موضوعات پہ گفتگو کی, اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایک جو سرکولر ہے جو جس سے آپ کو کیا اخذ کیا آپ نے, وہ آپ نے روٹیٹ کر دیا, چاہے وہ اخبار کے تھرو ہو, چاہے ہمدرد صحت کے تھرو ہو, یا کسی اور انداز میں ہو. تو آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو مل گیا ایک ایسے لوگوں کا جنہوں نے زندگی میں مختلف اچیومنٹس کر کے اور آج ریٹائر ہو کے وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے, حکیم صاحب نے ان کو انگیج کیا تھا, اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ آج بھی جاری و ساری ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑا خوش سا موضوع ہوتا ہوگا, تو بہت اچھی جگہوں پہ ہوتا ہے, مختلف قسم کے پی سی ہوٹل کو جیسے وہ جاتے ہیں, یا 5 اسٹار ہوٹلس کو کرتے ہیں, مختلف قسم کی جو جیم خاناز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ والے پروگرام ہوتے ہیں, بڑے کیلیبر ہوتا ہے اس کا ایک. اور مجھے جب میں فرسٹ ٹائم پشاور میں جب میں نے اٹینڈ کیا تو مجھے لگتا تھا شاید یہاں کوئی لوگ نہیں ہوں گے ایز سچ, تو جناب جتنی چیئرس تھیں وہ سب فل تھیں. میرے خیال میں 60-75+ لوگ وہاں موجود تھے, مختلف شعبہ ہے زندگی سے متعلق, اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی اس کے ساتھ فوکس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ
ہمتن گوش تھے سارے کے سارے. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سلسلہ تھا. تو ہر کسی کا ایک ہی ہوتا ہے کہ جی جو ہمارا جو کہیں بھی سنیں نا تو جی ہاں جی نونہال تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو انگیج آج کل اب جیسے یہ سلسلہ ہے ہمارا یونیورسٹی کا, تو صرف یونیورسٹی نہیں ہے, یہ پرائمری اسکول بھی ہے. تو بچے بہت سارے بچے جو ہیں جو وہاں کے اسکول میں کلاس 1 میں ایڈمیشن لیتے ہیں, اس کے بعد وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ بھی کوئی تو پی ایچ ڈی کر کے بھی نکل رہا ہوتا ہے. تو اسی لیول پہ پڑھتے وہ وہاں تک پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ایک ولیج اسکول بھی ہے جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے, اس کو ماشاء اللہ ایک وہ سینکڑوں میں تعداد ہے اس کی, وہ بھی وہاں ماشاء اللہ رن کر رہا ہے. کبھی آپ وزٹ کریں اور وہاں ایک پروگرام کرنے میں چاہوں گا کہ وہ بھی ایک سلسلہ ہے جو یہ چل رہا ہے. تو بڑا ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں, میں ان کی ویژن کی ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ مطب یا دواخانے سے ایک لگتا ہے کہ شیخ حکیم صاحب کا ایک کمرہ ہوگا یا شاید ایک آدھا اسسٹنٹ کا کمرہ ہوگا اور ایک ڈسپینسری ہوگی, جی ٹھیک ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں مراکز میں, ہمدرد مراکز میں, تو وہاں ایک عظیم الشان قسم کا ایک سیٹ اپ ہے جو مختلف قسم کے حکما وہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایجز سے, نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں. اور ڈسپینسری ہے بہت ہائی فائی قسم کی. پلس آپ چلے جائیے تو وہاں دفاتر ہیں اس کے, ایچ آر سے ریلیٹڈ ہیں یا جو سیلز کے ہیں یا مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ ہیں. پھر آپ اس کے اوپر جائیے تو وہاں پہ جناب والا پورا ایک کانفرنس روم ہے جو 150-200 لوگوں کی کانفرنس وہاں آرام سے ہو سکتی ہے, اور بہت ہائی فائی سیٹ اپ ہے جو بنا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک اور فلور ہے وہ بنا جہاں پورا آڈیٹوریم ہے, جہاں آپ 300-350 لوگوں کا ایک پروگرام کر سکتے ہیں ود اسٹیج اور ود تمام اکوپڈ ہے وہ پورا, جہاں ایک آپ اچھے انداز میں ایک چیزوں کو وہاں مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی کتنے سارے کام کر کے بہت مختصر وقت میں, اور وہ پھر دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اللہ نے شہادت دی, وہ سلسلہ ہے, لیکن بہرحال کمال ہے. اور مجھے یہ ان کی زندگی دیکھ کے اور وہاں لوگوں سے مل کے جو لوگوں کی اپروچ ہے, تو مجھے حدیث شریف کا ایک مفہوم یاد آتا ہے, ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, فرشتوں کے پروں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ اور میرے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. بے شک ایسا ہی ہے. تو میں نے اس کو یہاں دیکھتا ہوں, یہ بھی ہیں جیسے عبدالستار ایدھی صاحب تھے, حکیم صاحب تھے, حکیم محمد سعید صاحب, خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب, ابھی ان کا انتقال ہوا. جی جی جی. تو یہ ایسے لوگ تھے. اور پھر میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی جو ان سب میں مشترک تھی, کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ خدمت کے جذبے سے اور اس کے کام سے اپنے آپ کے ساتھ لگے رہے. ایگزیکٹلی انسانیت کو فائدہ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ مخلوق کے ذریعے سے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, اچھے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے ایک چیزیں نظر آئیں جو میں نے کہا یقیناً یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا انس صاحب, اب یعنی اس طرح بھی حکیم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عام طور پہ جب بھی کسی کی گھر میں بھی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے, کھانسی بخار نزلہ کچھ, یا اور بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے, تو ہماری پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ ہوتی تو بہرحال ایلوپیتھک ہی ہے. یعنی ہم فوری سوچتے ہیں کہ یا تو قریب کے ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا پھر کسی بڑے ہاسپٹل چلے جائیں. لیکن اس سب میں کہیں مطلب ہماری ترجیح میں یا کسی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں, مطلب میں نے ابھی تک میرا تو تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے فلاں دوا کھا لو, فلاں چیز کو اینٹی بائیوٹک کا کورس کر لو اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن یہ اتنی پاورفل جس طرح بھی بات بھی ہوئی کہ حکیم صاحب کے جو لکھے ہوئے نسخے ہیں یا جو مستقل جن پہ کام ہو رہا ہے, اور بھی یقیناً آپ لوگ امپروو کر رہے ہوں گے ان کو مزید بھی جو بھی ان کے, تو لوگوں کی یہ توجہ کا مرکز یا اس طرف لوگوں کی نظر کیوں نہیں آتی اور لوگ ریلائی کرتے ہیں ویسٹرن میڈیسن پہ ہی بجائے ایسٹرن کے؟ ایسا کیوں ہے؟ کئی ساری وجوہات ہیں اس کی. ایک تو ہماری طرف سے لیک آف مارکیٹنگ ہے, اور جب لیک آف مارکیٹنگ ہے تو بیڈ مارکیٹنگ کو ایک اسپیس ملا, تو بیڈ مارکیٹنگ ہوئی اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کوئک ریلیف چاہتے ہیں. اچھا, بیڈ مارکیٹنگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کنٹینیو. بیڈ مارکیٹنگ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جب کچھ پاکستانی ڈرامے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں حکیم کو بہت ہی ایک عجیب سا دکھایا جاتا ہے, یا پھر اگر ہم حکیم کا نام لیتے ہیں تو ایک کچھ مخصوص
چیزوں میں ہی لوگوں کا خیال جاتا ہے کہ کیا شاید یہی کام کرتے ہوں گے, تو اس طرح کی بیڈ مارکیٹنگ, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے یہ. تو ایک لیکنگ ہماری طرف سے بھی ہوئی کہ ہم نے اپنے پراپر مارکیٹنگ نہیں کی, ٹھیک ہے. اچھا, حکیم صاحب نے ایک ادارے ہمدرد نے طب یونانی کی اس طریقے سے خدمت کی, ٹھیک ہے, جس طریقے سے سر نے بھی یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا, لیکن یہ اتنے بڑے پورے ملک کے اندر شاید کافی نہیں ہو پایا جس طریقے سے اس طب یونانی خدمت کرنی چاہیے تھی. اچھا, جو سر نے ابھی بات کی حکیم صاحب کے ویژن کے حوالے سے, وہ یہ, اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حکیم صاحب کا ہم یہ ساری خدمات آج دیکھتے ہیں, جو انہوں نے پودا لگایا تھا آج درخت بنا ہوا ہے. ہمیں اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب یہ ادارے ہمدرد شروع ہوا تھا بر صغیر میں, تو اس وقت ہمدرد کی پہلی دوا تھی وہ مقوی معدہ, اور وہ جو رابعہ خاتون تھی حکیم صاحب کی والدہ, وہ ہاتھوں سے بنایا کرتی تھیں اور حکیم صاحب کے والد صاحب کو دیا کرتی تھیں, اور وہ سائیکل پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے آیا کرتے تھے. تو یہ اس لیول سے اسٹارٹ ہوا تھا ہمدرد انڈیا میں. اچھا جی. اور اب اسی کو پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں جب حکیم صاحب آئے 1948 میں, غالباً پاکستان میں ایک سال بعد آئے تھے 48 میں, تو وہاں سے ادارے ہمدرد انڈیا سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے, یہاں پر اسٹارٹ کیا. تو یہاں پر جو حکیم صاحب کی وائف تھی نعمت بیگم, تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ حکیم صاحب بہت خوش تھے, تو میں نے ان سے خوشی کی وجہ پوچھی کہ آج آپ اتنا خوش کیوں ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ آج روح افزا کی 12 بوتلیں بک گئیں. اچھا, تو اس یہ مطلب میں یہ بات اس وجہ سے پورٹری کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو ہم اتنا بڑا درخت دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک چھوٹے سے پودے سے شروع ہوا تھا. اور صرف حکمت نہیں ہے کہ ایک انٹرپرنورشپ کا بھی ایک لوگوں کو کہ یار کس طرح محنت کر کے یعنی پودا لگا کے اور کس طرح وہ تناور درخت بنتا ہے. بالکل. اور یہ بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ حکیم صاحب بھی اسی انوائرمنٹ میں رہتے تھے جس میں ہم رہتے ہیں. حکیم صاحب کی بھی روڈوں پہ کھڈے تھے, اس وقت بھی لائٹ جایا کرتی تھی, وہ ڈیبیٹیبل ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے انٹرپرینورشپ کی بات کی, حکیم صاحب کے اور بھی بہت سارے پرسنالٹیز کے روپ ہیں. جیسے حکیم صاحب بہت اچھے سیاح تھے, ٹورسٹ تھے, اور اس کے علاوہ حکیم صاحب بہت اچھے مصنف تھے, اور کئی ساری کتابیں لکھی حکیم صاحب نے. اور حکیم صاحب نونہال کا جس طرح بھی ذکر ہوا, بچوں کے خطوط کا خود جواب دیا کرتے تھے. تو یہ سارے اتنے سارے کام جو حکیم صاحب نے کر لیے وہ صرف اور صرف ٹائم مینجمنٹ کی بدولت کی ہے. کہ حکیم صاحب تہجد کے بعد اپنا کام اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے. تو بڑی ساری باتیں ہم آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن میرا سوال وہی تھا آپ سے کہ وہ توجہ لوگوں کی لیکن نہیں ہے, مطلب وہ شاید حکیم صاحب نے جو مارکیٹنگ کر دی یا ان کا جو وقت میں برکت تھی اور انہوں نے اس کو جس طرح ایک لمحے کو یوٹیلائز کیا, اس کی وجہ سے تو ہو گیا, یعنی لوگوں کو وہ جب تک رہے شاید. لیکن اب لوگوں کی توجہ یا ترجیح میں ہربل میڈیسن نہیں ہے. تو ہم اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں. ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ ہم اس طرح پروموٹ نہیں کر سکے یا بیڈ مارکیٹنگ زیادہ ہو گئی گڈ کے بجائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کوئک ریلیف چاہتے ہیں, اور ہربل میڈیسن میں شاید وہ کوئک ریلیف نہیں ہے یا کیا ہے وہ. آپ اس کو کنٹینیو میں چاہوں گا کہ آپ, تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ کیا اس کا وہ ہے. ہاں, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ کریں. تو جب کسی چیز کو سسٹم سے ٹھیک کیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا ہے. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ سر میرے خیال اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں. ہاں, اس میں اس کو اس طرح بھی دیکھیے کہ آج ویسٹ میں آپ کو اینٹی بایوٹکس جو ہیں نسخوں میں شاید کبھی شاذ و نادر کہیں ملے. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک وائرل انفیکشن ہے, یہ لے گا 7 دن 10 دن, یہ خود ہی ہوگا, باڈی اس پہ خود اوور کم کرے گی اور اس کو ٹھیک کر دے گی. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے سر درد کو بیماری سمجھ لی, ہم نے بخار کو بیماری سمجھ لیا, ہم نے موشن کو بیماری سمجھ لیا, ہم نے کھانسی کو بیماری سمجھ لیا, چھینکوں کو بیماری سمجھ لیا. بنیادی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہیں جو کہ کسی بیک آف دا گراؤنڈ خرابی کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کریکشن کر لیجئے. ہم نے کیا کیا کہ جی پیٹرن کیا ہوا علاج کا, آج جو لوگ جا رہے ہیں اس طرف, جیسے انہوں نے ایمرجنسی کی بات کی کہ درد ہو رہا ہے دبا دو, بلڈ پریشر ہائی ہے گرا دو, نیند نہیں آ رہی سلا دو, کھانسی ہو رہی ہے روک دو, موشن آ رہے ہیں وہ بھی جناب روک دیجئے. ہم اس اور اس کے لیے یہ دوائیں ہیں کہ آپ کے پاس اینٹی الرجیز ہیں اور پین کلرز ہیں اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس کے نتیجے میں
جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارے یہاں بھی وہ آج اس چیز سے اویئر ہو گیا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے جا کے انٹرنیٹ سرچ کرتا ہے, ریسرچز پڑھتا ہے, تو ان کو اب اس چیز کا ادراک ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں ان چیزوں کو اب ایوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری غذا جو ہے وہ لامحالہ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ہم اپنی امیونٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو نقصانات پیدا ہو رہے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں جس چیز کو ہم دبا رہے ہیں اور وہ جس چیز کی انڈیکیشن وہ دے رہی تھی, اب جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چارہ کار کوئی اور رہتا نہیں ہے. تو یہ فنومینا جو ہے اب جن لوگوں کی سمجھ میں آ گیا وہ اب اس طرف ان کا دھیان بھی ہے, ان کا رجحان بھی ہے, اور ایک اچھے پیٹرن پہ. اب یہاں ماشاءاللہ ہمارے یہاں اس وقت میں خود بیٹھتا ہوں ہمدرد آرام باغ, جو ہمارا آبائی ایک وہ ہے پورا, ہمدرد کا ایک پرانا مطلب ہے, اور اب نیا ایک سیٹ اپ ہوا ہے جو شارع قائدین پہ ہے, اور بڑا ہائی فائی سیٹ اپ ہے. کبھی آپ بھی وہاں آئیے, ایسے ہی آ جائیے, اللہ نہ کرے بیمار ہو کے. بہت اوائڈ کرتا ہوں اینٹی بایوٹک اور میڈیسن سے, لیکن آؤں انشاءاللہ. اور ایک لیفٹ ہینڈ پہ آتے ہوئے ایگزیکٹلی نعمت بیگم بہت اچھا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, اور ابھی ایک پروگرام میں ہے. ایک جہانگیر روڈ جو پرانا تھا اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے انداز میں اب آگے بڑھ رہی ہیں, اور اب مزید لوگ جو ہیں جیسے ہمارے اور جو دوسرے ہیں جیسے طیبی ہے, اجمل ہے, قرشی ہے, اور اس طرح کے دوسرے مرحبا والے ہیں, یہ لوگ بھی اب اس طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. تو میں نے کہا نا ایک یونیورسٹی میں سٹارٹ ہوئی چیز, اور آج 10 یا 11 یونیورسٹیز جو ہیں اس میں یہ چیز آ گئی ہے. تو یونیورسٹی لیول پہ آنا, پھر انٹریکشن جو حکیم صاحب کا ویژن تھا نا کہ طبیب, ڈاکٹر, فارماسسٹ اور سائنٹسٹ یہ یکجا بیٹھیں اور یکجا بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کریں آگے کے لیے. تو وہ کبھی بھی اپنے ایک دائرے میں رہنے والے انسان نہیں تھے, وہ بڑا ویژن تھا ان کا کہ آگے کی سوچ تھی, چیزوں کو اسی انداز میں مینیج کیا, اور ان کے ساتھ لوگ جڑے رہتے تھے, وابستہ تھے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا ایسٹرن میڈیسن کا تو کریم تھی اساتذہ کی جو وہ اپنے پاس لے کر آئے. بڑے بڑے پروفیسرز تھے مختلف کالجز کے کہ آئیے آپ ہمارے ان بچوں کو اسٹارٹ لے کے کرائیے. تو ہمیں بھی جو پرانے پڑھے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی وہاں ایک کورس تھا, کنڈینس کورس, اچھا, اس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں انگیج کیا گیا. شروع میں 2 سال کا تھا, بعد میں 3 سال کا کیا گیا. تو اس طرح ان لوگوں کو بھی جو پرانے ڈپلوما ہولڈرز تھے ان کو بھی اس میں لایا گیا, اور اس کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا گیا. صحیح. تو چیزیں بہت میں پازیٹیو ہوں, بہت چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک یونیورسٹی میں حکیم صاحب نے اس کو شروع کیا ایز اے ڈپلوما کورس, اور اس کے بعد پھر اب یہ 4 سال کا پراپر 5 سال پلس 1 سال ہاؤس جاب. اچھا, ہاؤس جاب بھی وہ بالکل ایگزیکٹلی MBBS کے ایکویلنٹ ہے, بالکل وہی. MBBS میں اور ہم میں ہے تو ٹریٹمنٹ کا ہی, لیکن انداز علاج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ٹائم پیریڈ سیم ہے دونوں کا, پیٹرن سیم ہے. جی ہاں. اچھا, اسی سے متعلق میرا یہ کوشچن تھا کہ یعنی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اب شاید تھوڑا چینج ہو گیا ہو, لیکن ویسے بچی تو ڈاکٹر اور بچہ تو انجینئر. ہاں, ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے. اب شاید تھوڑا سا چینج آ گیا ہو کہ بھائی بچے کی مرضی, بڑے ہو کے جو کرنا اس کو کرے. لیکن اس ڈاکٹر میں کہیں وہ طبیب بنانے کے لیے نہ پیرنٹس تیار ہوتے ہیں, شاید ان کو تو سمجھ بھی نہیں ہوتی. اس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو وہ ان کو لگتا ہے. اور مجھے بھی آپ جیسا اسمارٹ اور ہینڈسم بندہ دیکھ کے بار بار ڈاکٹر ہی یاد آ رہا ہے. مجھے دیکھ کے یاد نہیں آ رہا ہوگا آپ کو. نہیں, آپ کو دیکھ کے پھر بھی حکیم یاد آ رہا ہے. مطلب وہ صحیح ہے, اس سے ایک میچ جو ہمارے یہاں ایک وہ ہے اس سے آپ میچ کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو سوٹ بوٹ اور اس طرح ماشاء اللہ کٹ شٹ ہے وہ دیکھ کے اس حساب سے تو پیرنٹس شاید یا تو آپ مستقل آتے رہیں تو لوگ تیار ہو جائیں بچوں کو بھی طبیب بنائیں. لیکن اس طرف کیا وجہ ہے کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے, یا بچوں کو لگتا ہے ہمارا فیوچر ہی نہیں ہوگا, ہمارا کریئر نہیں بنے گا اس کے اندر, جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اب یہ قرشی, مرحبا وغیرہ وغیرہ اور کئی ساری یہ طب کی ادویات بھی اور ہربل بھی اور ان کی ہے, ایسا نہیں ہے مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں. تو توجہ یا اس طرف کیوں بچے اس کو اپنا کریئر یا فیوچر نہیں بنانا چاہتے؟ اچھا دیکھیں, اس میں ایک بہت بنیادی رول جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور کہ آپ کو آپ کے لیے سیٹیں مخصوص ہوں, پہلے تھیں اب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے ایک ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے. ہر کسی کا سوچ ہوتا ہے جی پیسہ نہیں ہے کہ میں مطلب کھول کے بیٹھوں,
ٹھیک ہے, تو مجھے جاب مل جائے اچھی اور میں اس طرف آ جاؤں. تو جب یہ چیزیں اللہ کرے ہمارے ارباب اختیار کو اس چیز کا خیال آ جائے اور وہ جلد اس طرف اپروچ کریں اور یہ سلسلہ شروع ہو, تو چھوٹے لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہوں, مختلف قسم کی ڈسپینسریز ہیں, وہاں جہاں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے وہاں ایک ہومیوپیتھ بھی ہونا چاہیے, وہاں ایک طبیب بھی ہونا چاہیے, وہاں ایک ایکیوپنچرسٹ یا حجامت تھراپسٹ جو ہماری فیلڈ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ ہندوستان میں وہ آیوش کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے جو کہ پوری ساری جو تھراپیز ہیں ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور وہاں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی یہ پیٹرن ہونا چاہیے, اور میں دیکھتا ہوں سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں یہ چیزیں جو ہیں اچھے انداز میں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو اگر وہ والا سلسلہ شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ایک بہتر چیز میں ہے. لیکن رہی بات اس کی کہ میرا پہلا سوال ہوتا ہے جب میرے پاس بچے آتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو خود سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو لائے گئے یا ایکسیڈنٹلی آ گئے کہ کہیں نہیں مل رہا تو چلو بھائی یہاں یہ کر لو. تو اس میں کبھی کبھی 50-50 کا مجھے وہ ملتا ہے پیٹرن. کبھی اس دفعہ مجھے جو کلاس آئی ہے کلاس چھوٹی ہے لیکن ایک اچھا یہ فیڈ بیک ملا کہ میرے پاس لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم خود سے اپنی مرضی سے آئے ہیں, اور اچھے پرسنٹیج والے بچے آئے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک اچھی بات, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ابھی ہمارے پاس نیو ایک ایڈمیشن ہے ماشاءاللہ 80+ % ہے اس کی پرسنٹیج ہے. اس نے بائی چوائس خود سے اس فیلڈ کو جو ہے وہ اس بچی نے سلیکٹ کیا ہے. تو یہ ایک اچھے چیزیں ہیں جو کہ جا رہی ہیں. تو صرف ایک اس کی بات ہو رہی ہے نا, حکیم صاحب نے اپنا رول پلے کر دیا, انہوں نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کر دیا. اب آگے ذمہ داری ہے ہماری بھی, اور ہمارے خاص طور پہ جو ارباب اختیار ہیں ان کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو وہی حیثیت دیں جو دوسری فیلڈز کو ملتی ہے اس حوالے سے, وہی رسپیکٹ اور عزت ان کو, تاکہ بچے اس کو سمجھیں کہ ہمارے لیے بھی اس میں کریئر ہے, ہمارا فیوچر بھی اس میں. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن وہ اس کو وہ مقام دیں, وہ جگہ دیں. ایگزیکٹلی, مطلب اس فیلڈ کو وہ عزت دیں. اللہ تعالیٰ افراد کو تو اللہ دیتا ہے عزت, وہ کسی کو آپ اس کو نیچے نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. اچھا, آپ نے خود بھی یہ ڈگری پروگرام مکمل کیا آپ نے, تو یہ آپ جو ہے وہ پیچھے تھے تو آبا وہ تمہاری مگر اس لیے آپ نے کہا میں بھی کر لوں, یا آپ کا خود سے بھی کوئی چوائس تھی اس میں؟ اور آپ کے ساتھ جو بھی اسٹوڈنٹس تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی بائی چوائس تھے, یا اس طرح سر نے کہا کہ حادثاتی طور پہ یا کہیں نہیں ملا تو آ گئے؟ آپ کی کیا وہ ہے؟ ہاں, میرا تو حادثاتی طور پر تو بالکل نہیں تھا. اچھا, میرا تو جو رجحان تھا وہ ایک تو انجینئرنگ کی طرف تھا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی اسی طرح کی بات کی نا, تو لیکن والد صاحب نے کہا کہ میڈیکل میں ہی جانا ہے. لیکن میڈیکل میں انہوں نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ آپ کو کس طرف جانا ہے. لیکن جب میں نے انٹر میں پری میڈیکل سلیکٹ کر لیا تھا, پھر اس کے بعد میں اس کے لیے شیور تھا کہ پھر میں نے اسی طرف جانا ہے. اور پھر آ کے جب میں نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا, پھر اس کے بعد میں نے اس کو پوری طریقے سے پرسو بھی کیا. ٹھیک, تو آپ کے ساتھ جو بیچ میٹس تھے آپ کے, وہ بھی آپ بیچ میٹ میں سے جس طرح سر نے بھی یہی کہا کہ آلموسٹ 50-50 آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% لوگ ایسے تھے کہ جو بائی چوائس آئے تھے. اور بلکہ یہ ابھی سیکنڈ ایئر کا میں نے سر تھوڑا سا انٹرویو کیا, تو اس میں مجھے بڑا شاکنگ تھا کہ میرے خیال 90% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بائی چوائس تھے. وہ بائی اچھا ہو گیا, ہاں جی سرپرائزنگ ہو گیا, سرپرائزنگ. ہاں, یہ مطلب میں نے پہلی مرتبہ اتنا بڑا ریشو ایسا دیکھا کہ جو لوگ 90% کلاس بائی چوائس آئی تھی. اچھا سر, ایک بڑا کامن جو بیماریاں کہہ لیں آپ, یا شاید کھانے پینے کی وجہ سے ہے کہ لوگوں میں اسٹریس بہت زیادہ ہے, جس کو ہم ہائپر ٹینشن بولتے ہیں, انزائٹی بولتے ہیں, یا ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ شوگر پیشنٹ ہے یا بی پی پیشنٹ ہے. اور یعنی میرے اپنے گھر میں, خاندان میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ریگولر وہ دوا ان کو لینا لازم ہے, وہ دوا لیتے ہیں وہ, اور جو ہے وہ لازماً ان کو شوگر کی دوا لینی ہے. تو اتنی یعنی مستقل ایک اس میں ہے, وہ ایک مستقل ایک سفر ہے, ایک اور آزمائشی سفر ہے. تو اس میں بھی لوگوں کا خیال ادھر کیا ہے؟ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا سولوشن جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایسٹرن میڈیسن میں ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, ایسے جو افراد ہیں جو مستقل, اور لوگوں کی کیوں توجہ مطلب اتنا سفر کرتے ہیں, وہی دوائیں کھاتے رہتے ہیں, مستقل آزمائش میں بھی رہتے ہیں, کبھی ایک دم بی پی شوٹ ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, شوگر بڑھ جاتی ہے, پھر ایک دم ہاسپٹلائز ہونا پڑ جاتا ہے, پھر دوبارہ سے.
تو اس میں کیا, ایک تو ایسٹرن میڈیسن میں کیا اس کا وہ ہے, اور کوئی مستقل ختم بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں تو میں نے دیکھا ختم تو نہیں ہو سکتا, یعنی یہ شاید مرتے دم تک کے لیے بیماریاں ہیں, اور یہ سلو پوائزن بولتے ہیں ان کو. تو لوگوں کا یہ بھی اینزائٹی میں, جس طرح آپ نے کہا نیند آ رہی ہے تو سلا دو, تو بندہ ٹینشن میں ہے تو اور سلا دو, نہ اٹھے گا نہ ٹینشن ہوگی. تو اس میں کیا ہے, اور کیا لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ وہ جائیں اور اس طرف ان کا کوئی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ جب لوگ سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ اس طرف آتے ہیں. اور دیکھیے جو آپ نے بیماریاں یہ جو آپ نے نام لیے, ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, تو یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ یا کولیسٹرول کے ایشوز ہیں, ہائپر لیپیڈیمیا جس کو کہتے ہیں, یہ میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں. صحیح. یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری اندازے جو طرز زندگی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے. ہم کیا کھاتے ہیں, ہم کب سوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بنایا ہوا ہے سونے کا متعین کیا ہے, ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, ہم اسکرین ٹائم ہمارا چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم دن میں سو رہے ہوتے ہیں جس وقت ہمیں کام کرنا چاہیے. پھر پلس ہمارے کھانے, ایک عربی کہاوت ہے کہ صبح ناشتہ کرو بادشاہوں والا, دوپہر کھانا جو ہے وہ وزیر والا, رات کھانا فقیر والا. ہم الحمدللہ اس کو الٹ چل رہے ہیں. ہمارا رات کا کھانا ہوتا ہے 2 سوکھے پاپے صبح ناشتے میں. یہ بچے آتے ہیں, پوچھتا ہوں ناشتہ کس نے کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید, تو میں تو اسکول میں دیکھتا ہوں بچے بغیر ناشتے کے آ رہے ہیں. تو رات آپ نے 9-10 بجے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ پورا رات گزار کے اور پھر صبح پہ آپ آ رہے ہیں کہ جی اب میں کھانا کھاؤں. اور وہ بھی پھر جو خاص طور پہ یونیورسٹی کے بچے ہیں یا کالج کے, وہ یا آپ آفس میں آ گئے تو آپ کوئی جنک فوڈ کھا رہے ہیں, تو آپ خود اپنا جو سسٹم ہے وہ تباہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے نتیجے میں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو نہ گریڈنگ اگر ہم دیکھیں ہوٹلوں کی, نہ 5 اسٹار کا بھروسہ ہے نہ 7 اسٹار کا بھروسہ ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ. اور یہ جو پتھارے ہیں یا چھوٹے ہوٹل ہیں, ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں, یہ ہماری غذا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. ہم جس ایرا میں ہم یہ زندہ ہیں, یہ جی ایم اوز اور ہائیبرڈ ان سب چیزوں میں گھری ہوئی ہے. آج آپ ویسٹ میں چلے جائیں, ہم بڑے کلیور ہیں اس معاملے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ کس میں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ہم ویسٹ کو بہت فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس معاملے میں فالو نہیں کر رہے. آج بھی ہمارے یہاں ایک نسخے میں 3 اینٹی بایوٹکس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارا ڈاکٹر لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. آج بھی ہم جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ ہم آرگینک فوڈ کی طرف جائیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہائیبرڈ چیزیں یا جی ایم اوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ جو اجناس ہیں ہماری, اس میں گندم خاص طور پہ جو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, تو وہ گلوٹن کا بھی ایشو ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہیں ہم 70-80%. اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے. صحیح. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو ان چیزوں کو آپ صرف اگر دواؤں سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, وہ چیزیں موجود ہیں. دوائیں ہمارے پاس بھی ہیں اور نیچرل ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا کچن جو ہے وہ گرم مسالوں اور ہرے مسالوں کی شکل میں 14-15-16 قسم کی دواؤں سے مزین ہے. اور ہمارے یہاں جو کوزین ہے, یہ جو بر صغیر کا, اس میں وہ سب چیزیں باعتم ہر کھانے میں ڈلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی کلاسیکل دوائیں ہیں. مسالہ جو ہے نا, لفظ یہ لکھا ہے مسلے سے, اصلاح کرنے والا. اصلاح کرنا, اچھا. یہ ہماری غذا کی اصلاح کر رہی ہوتی ہیں بنیادی طور پہ یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے اپنا وہ پیٹرن چینج کر لیا. صبح کا آپ ہمارا یہی پیٹرن دیکھ لیجیے کہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہاں نہار منہ سے نہاری نکلتا ہے. پہلے نہاری کھائی جاتی تھی صبح صبح. نہاری کا اچھی ملے گی, اس کا ناشتہ ہوگا. ہاں, پہلوان کے پائے کے نام سے دکانیں موجود تھیں جو صبح صبح ایکٹیو ہوتے تھے, صحیح, ٹھیک ہے. حلوہ پوری یہ صبح کے لیے تھی, چھولے, اس طرح کی چیزیں, یہ سب ہیوی غذائیں جو ہیں صبح کے وقت تھیں. اور آج ہم یہ رات میں کھاتے ہیں, پھر جا کے گھر سو جاتے ہیں. تو ہم بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. تو اس چیز کا ادراک ہونا, اویئرنیس ہونا, اس کے لیے فورمز ڈیولپ ہوں جیسے کہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے بچیے, اپنی خوراک کو مختصر کیجیے. کلو وشربو ولا تسرفو, یہ قانون ہے. کھاؤ پیو, اسراف مت کرو. اضافی بتا دیا ہاں, کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس میں اختصار سے اس کا کام لیجئے, ایک درمیان کا راستہ اختیار کیجئے, اور تو آپ اچھی لائف گزار سکتے ہیں. ٹھیک. ورنہ حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو اس طرف لے کے جائیں. آپ نے خود اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور خود چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ آیوش کے نام سے ایک ادارہ ہے جو تمام ہی جو بھی میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ایک جگہ بٹھاتا ہے اور بات کرتا ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہربل میڈیسن ہے اور جو ایلوپیتھک ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں,
اور ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق نہیں ہے کہ وہ بالکل یعنی ان کی تو کوئی دوا ایسی نہیں ہے جس میں سائیڈ افیکٹس نہ ہوں. یعنی مجھے تو کبھی بحالت مجبوری کھانے بھی پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد 3 دن تک تو میرا اپنا معدہ اور پیٹ کنٹرول نہیں رہتا ہے اور مستقل حلق میں اور پورے میں ایک بے چینی سی رہتی ہے. اور اس کی نسبت ہربل جو ہے وہ بالکل اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ یہ تو آپ بہتر بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. اور یہ کس طرح بیٹھ کے اگر ان سے ایلوپیتھک والوں سے کہہ دو کہ ہم نے ہربل دوا لی ہے تو وہ جواب میں بولتے ہیں بھائی کیا کن دھندوں میں پڑ گئے آپ یہ. اور نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیے اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, یا تھوڑے سے اپنی سوچ کے اندر بند لوگ اور ویژنری لوگ جو ہیں وہ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. جیسے حکیم صاحب کا ایک فنامنا تھا کہ جی سائنٹسٹ بھی آئے, ڈاکٹر بھی آئے, اور دوسری فیلڈ کے لوگ جو ہیں فارمیسسٹ جو ہیں وہ بھی آئیں اور بیٹھ کے ایک ساتھ کام کریں. صحیح. تو ایسے ہی دوسری فیلڈ میں قطعاً خلاف نہیں ہوں ایلوپیتھک کے یا اس کے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خاص طور پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹس کی بات آ رہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اب میں اس کو خمیرے تو نہیں کھلاؤں گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس کو جانا ہے ہاسپٹل. ایگزیکٹلی. میری ذمہ داری ہے جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں کہ میں اس کو صحیح جگہ پہ ریفر کر دوں. ایک آدمی ہے وہ اپینڈسائٹس میں مبتلا ہو کر آیا ہے, خدا نخواستہ کسی وقت بھی رپچر ہو سکتی ہے. میری ذمہ داری ہے, ایک طبیب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ اس کو ریفر کر دے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اکارڈنگلی مینیج کرنا چاہیے, اور ان کی جو فیلڈ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ ظاہر بات ہے وہ بھی ایک ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جب یہ چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ OTC ہیں, اوور دی کاؤنٹر مل رہی ہیں آپ کو دوائیں. مثال کے طور پہ یہ اسپرین, ٹھیک ہے, کڈنی فیلئر, اگر اس کا آپ دیکھیں اس کی لانگ ٹرم یوز وہ آپ کو تحفے میں مل رہا ہوتا ہے. السرس آپ کو تحفے میں مل رہے ہوتے ہیں. کچھ اینٹی بایوٹکس, کچھ ایسی چیزیں یہ جو ہمارے یہاں بہت لوگوں کے جی رات کو کھانا کھا کے آئیں دعوت سے, اس کے بعد پھر وہ اوموپرازول, رائزیک, اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ فوراً کھا لیں. آپ ذرا سے پڑھیے تو صحیح, آپ کو ان کے لٹریچر سے اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایک زہر کھا رہے ہیں اور مسلسل اس پریکٹس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج اللہ کا شکر ہے ایز اے پریکٹسنگ طبیب بہت سارے لوگ آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آتے ہیں ایون ہمارے یہاں ہمارے مطبوں میں, اور وہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ بتائیے ہمیں کیا لینا چاہیے. تو میں نے کہا نا آپ کے کچن میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ اس کو, بات یہ کہ آپ کے اندر ول بھی ہے یا نہیں ہے, پہلے ول پیدا کیجئے, اپنے آپ کو ایک لائف سٹائل پیٹرن پہ لانے کی کوشش کیجئے, تو پھر آپ اس طرف جا سکتے ہیں, ادروائز نہیں جا سکتے. بغیر شعور کے نہیں جا سکتے. شعور کیونکہ یہ ایک مطلب لمبی جرنی ہے یہ, فوری اصل میں ہم جلدی والے وہ ہو گئے نا کہ بس فوری کر لو, تو اس کی وجہ سے رائزنگ, اب جیسی ایسیڈیٹی ہوتی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا مجھے بھی جب بھی ہوتی ہے میں تو رائزنگ ساشے گھمایا اور بس جلدی سے پی لیا کہ جلدی جان چھوٹے. وہ بھی لانگ ٹرم یوز ہے, وہ کڈنی فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ ٹھیک ہے, اور آپ کے ان کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, تو ان کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیچرل وے میں کیسے لائف گزار سکتے ہیں, ہم اس پہ فوکس کریں اور ایک ہیلدی لائف گزاریں. ہم صبح سو رہے ہیں, ہم شاید میں بھی اس میں شامل ہوں, بہت ساری چیزیں میری بھی اب نارمل ہو سکتی ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ, کیونکہ ہماری غذائی ایسی نہیں ہے, ہم کھا ہی نہیں رہے اس ٹائپ کا کھانا. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم ایک ہیلدی اور نیچرل لائف کو گزارنے کا تہیہ کریں اور اس طرف آئیں, فزیکل ایکٹیویٹی شروع کریں, اس کو دیکھیں. آپ کے کوشچنز میں یہ جو آپ نے بات کی نا, جو ہمارے خاندانی ایک پیٹرن ہے, میں نے بھی ذکر کیا جو برصغیر کچھ, اس میں ہم کچھ آگے اس کو ڈسکس میں کرنا چاہوں گا, تو آپ اپنے سوالات پہلے دیکھ لیں, پھر اس کو ہم دیکھیں گے. یقین اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, ہم اگر آگے ہو سکتا ہے آگے سوال اس طرح آئی نا, تو آپ یہ جو ہمارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہمارے بڑے بوڑھے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی ہیلدی لائف گزارتے رہے, دادا, نانا, نانیاں, دادیاں, جی خاص طور پہ خواتین جن کو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک فنامنا ہے جو ڈلیوریز کی شکل میں بچوں کی پیدائش اس سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک اس کے باوجود ان کے بال, ان کی اسکن, ان کی ہیلتھ اوور آل وہ بڑی فٹ ہوتی ہیں, وہ اچھی ایک ایج تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہیں, اور بڑے اچھے انداز میں ان کے جو کوگنیٹو بیہیویئر ان کا بہت اچھا رہتا ہے بنسبت آج کے.
ایسے ہی ہے. میرے پاس کچھ ایسے فیملیز آتی ہیں جن میں ماں جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, جو ان کی بیٹیاں ہیں جو, اور ان کے ساتھ جو ان کی ایون پوتیاں اور نواسیاں بھی ہیں, وہ بھی جو ہے وہ گھٹنوں کی شکایت, کمر کی شکایت, یہ سب چیزیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں. تو ان لوگوں نے اچھا اور نیچرل کھانا کھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جتنا آپ کلوز ٹو نیچر ہو جائیں گے اتنا آپ اچھے انداز میں اپنی زندگی کو مینیج کر سکتے ہیں. ہیلدی لائف اسٹائل آپ ہیلدی لائف اسٹائل ہو سکتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. یہ جو ڈلیوری کی شکل میں ہمارے پاس ہو گیا جی, فون کال کی, کبھی پیزا آ گیا, کبھی گوشت آ گیا, کبھی کچھ اور آ گیا, یا آپ چلے گئے, یہ چیزیں ہمیں مسلسل ڈیٹریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, اس میں اویئرنیس آنی چاہیے, اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ بھی اب اس کو پہلا پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو بڑھائیے. نہیں انشاءاللہ ضرور ہم اس کو, مطلب بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کو ایک شیئر کروں کہ میں 2016 میں سوات جانے کا اتفاق ہوا میرا. تو ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو جو وہاں کا مینگورا کا ہی ڈرائیور تھا, اس نے ایک جگہ ہمیں نظر آیا کہ بالکل نا لال لال وہ تھے, کوئی پودے تھے کیا تھا, تو اس نے ایک دم گاڑی روکی اور جلدی سے نا وہ اچھے خاصے کھٹے کرنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیا ہے؟ اس نے بولا بھائی یہ شوگر کے لیے نا, یہ ہمارے یہاں گاؤں میں مشہور ہے نا, یہ جو شوگر جس کو ہو نا, اس کو یہ پتہ نہیں کس طرح ملا کے کھلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور یہ بہت کام کی چیز ہے. وہ بالکل دیوانہ وار جو ہے نا, اس نے وہیں دو یہ کیا نظر آ گیا بول کے گاڑی روکی, اور وہاں سے وہ سارے نا اچھے خاصے کھٹے کیے. تو مطلب مجھے تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ یہاں پہ ان کے یہاں یہ ہے ڈسکشن, مطلب لوگ یہ کرتے ہوں گے جبھی ایک دم اس کو یہ فیل ہوا نا. اچھا انس صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ ایم بی بی ایس میں جن کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا, ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ جی وہ فارمیسی میں چلے آتے ہیں, اور ادویات کا ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اس کے اندر. جس طرح بات ہوئی, کئی ساری ادویات نقصان دہ بھی ہیں, فائدہ تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن کہیں لانگ ٹرم میں وہ بھی, لیکن یہ ایک بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے, اور دونوں مل کے چل رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک ڈاکٹر بھی اور اس کے ساتھ ایک فارماسسٹ بھی. تو کیا جو یہ جو طب ہے اس کے اندر جو ادویات, یعنی اس کی جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس میں جانے کا بھی کوئی راستہ ہے, یا یہی جو آپ کا کورس ہے 5 سال کا ڈگری پروگرام ہے, اور چھٹا آپ کا پتہ ہے اپنا ہاؤس جاب ہے, تو اسی کے اندر یہ بھی کور ہو رہا ہوتا ہے, یا وہ ایک الگ کوئی پروگرام ہے؟ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں طبیب اس سینس میں تو نہیں بننا چاہ رہا کہ میں کہیں اپنا جو ہے وہ مطب کھولوں یا اس طرح کام کروں, لیکن میں ان جو ساری جو بڑی بڑی ادارے ہیں ماشاءاللہ, اب ہمدرد تو سب سے بڑا ہے, اس کے بعد پھر اور بھی بہت سارے ہربل ادارے ہیں جو چیزیں بنا رہے ہیں, وہاں اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں اپنا کریئر, اپنا فیوچر اس میں بناؤں. تو اس کے حوالے سے کوئی الگ پروگرام ہے یا اسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے, کیا ہے؟ میں کچھ اس حوالے سے نہیں, الگ پروگرام تو کوئی نہیں ہے, لیکن اسی پروگرام میں ایک باقاعدہ پورے سال ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے فارمیسی, جس کے اندر پوری دوا سازی سکھائی جاتی ہے. اچھا. تو جو ہمارا جو طبیب ہوتا ہے وہی ہمارا فارماسسٹ ہوتا ہے, اور جو ہمارا طبیب ہوتا ہے وہی ہمارا ریسرچر ہوتا ہے. آگے جب یہ بی ایم ایس سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر آگے اس شخص کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ وہ پورا فارماسسٹ بن جائے, یا پھر وہ طبیب بن جائے, یا پھر وہ 2-3 چیزیں ایک ساتھ لے کے چلے, یا صرف وہ ریسرچ کی طرف چلے جائے, نہ فارمیسی کی طرف جائے, نہ یعنی کہ کلینک کی طرف جائے. تو یہ چوائس ہوتی ہے, ساری چوائس ہے ہمارے پاس. اچھا, یعنی وہ 5 سال کے بعد طبیب بھی بن سکتا ہے, اور وہ یعنی ادویات کی جو کیا کہنا چاہیے پروڈکشن ہے یا ادھر بھی جا سکتا ہے, اس کے بعد دونوں آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی ایک بات ہو رہی تھی تو میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سر نے بار بار ذکر کیا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کا. تو اب جس طریقے سے ہم سائیڈ افیکٹ کی بات کر رہے تھے, تو میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا سیلف میڈیکیشن کی. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں میں چیا سیڈ کھا رہا ہوں, یا پھر میں گوند گتیرا کھا رہا ہوں, یا پھر میں مورنگا کھا رہا ہوں, یا مورنگا کے کیپسول لے رہا ہوں, یا سم تھنگ اس طریقے کی سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جب ہم کسی پیشنٹ کو کیٹر کرتے ہیں یا پھر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوا دے دیں, ہم جو ہے اس کی پوری لائف کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو پیشنٹ اگر کوئی ایسی چیز سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی سنتھیٹک کیلشیم نہیں لے رہا, اس کی جگہ میں مورنگا کی ٹیبلٹ لے لوں, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس سے صرف فائدہ ہوگا, بلکہ اس سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس بات کو یعنی کہ کنفرم کرنا ضروری ہے کسی بھی چیز کو یوز کرنے سے پہلے, کہ آپ کسی مستند طبیب سے اس کی کنفرمیشن لے لیں, اس سے پرسکرائب کروا لیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا, جس طرح آپ نے کہا سیلف میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے, ہر گھر میں ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے.
دیکھا یہ اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ والی دوا کھاؤ، یہ ہو رہا ہے، یہ ڈبے میں سے نکالی، یہ والی دوا کھاؤ. ایک دفعہ مجھے میری امی نے دے دی، وہ دیکھا ایکسپائری تھی تو میں کھانے سے پہلے اتفاق سے چیک کر لیا. تو یہاں صرف ڈاکٹر سب مطلب وہ بولتے ہیں بھائی آدھے سے زیادہ جب بالکل ہی آخری اسٹیج پہ پہنچ جاؤ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ورنہ ہم گھر میں. یہ تو وہ ہو گئی نا جو جنہوں نے ذکر کیا کہ جو نیچرل چیزیں، مورنگا ہے، چیا سیڈ ہے، یا اور کوئی چیز ہے جو ہمارے یہاں فیس بک گوگل پہ مختلف نسخے مختلف چیزیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے اس طرح ریگولر بیسس پہ نہیں کھانی چاہیے. مجھے ایک صاحب بتایا خاتون نے جی میں روزانہ لونگ دار چینی کا جوشاندہ پیتا ہوں. ہاں یہ بالکل ہاں ایسا ہی ہے. اور کوئی چیزیں پیتی ہوں تو ان کی چیزیں دیکھ کے میں پوچھنے والا تھا کہ ہم کسی محفل میں تھے کہ پوچھنے والا تھا کہ یہ آپ ایسی کیا چیز استعمال کرتی ہیں جو یہ چینجز آپ کے اندر آ رہی ہیں. ان کی اسکن کے اوپر بیسیکلی چینجز آ رہی تھیں، یعنی نیگیٹو چینجز تھیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کیونکہ ٹیمپرامنٹل ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی مزاج کے اعتبار سے گرم خشک ہیں تیسرے درجے میں، پہلے درجے میں نہیں، تیسرے درجے میں. آپ دیکھتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے گرم مسالے کی، یعنی بریانی کی دیگ میں اتنا سا گرم مسالہ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو مینیج کرنا جو ہے اکارڈنگلی وہ بہت ضروری ہے اور وہ ایک طبیب جانتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنے سے پہلے یہ بڑا اچھا انہوں نے سجیشن دیا کہ ایک کسی مستند طبیب سے اس سے جو ہے وہ اس کو کنفرم کریں پھر آگے. اچھا جس طرح سر نے کہا نا کہ ڈاکٹر گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ والے جو ہمارے پرانے یعنی ہمارے جو نانی دادی وغیرہ ہیں یا سینئر سٹیزنز ہیں وہ گھر میں یہ دار چینی پھانک لو اور وہ کیا ہے وہ سفید زیرہ لو اور پانی کے ساتھ یہ ہلدی لگاؤ، ہلدی پی جاؤ. تو یہ وہ اسی مقدار کے ساتھ، یعنی اس کا بھی فارمولہ وہی ہے کہ آپ کیا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو چلیں اپنی محبت میں بیچاری وہ جو کچھ انہوں نے تجربات کیے ہوتے ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں اور اکارڈنگلی بتا رہی ہوتی ہیں. جو انہوں نے بچے کی کیفیت دیکھی اس کو بتا دیا. لیکن جو یہ جو ہم سنتے ہیں نا فیس بک پہ یوٹیوب پہ، یہ تو ایک جنرل بات ہے. اب مجھے اس حوالے سے میں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میں اس کی بات سن کے اس کے فائدے سن کے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دوں گا، وہ نقصان دہ ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ بہت ساری چیزیں جو پرانی تھیں وہ آج اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں بیسیکلی ہم لوگ پرسنلائز میڈیسن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پہلے یہ کہتے تھے کہ شدید گرمی میں سندل کا شربت پئیں. اب میں اور آپ اس وقت شدید گرمی میں اے سی میں بیٹھے ہوئے، اگر کوئی ایسا شخص جو کہ تقریباً 18 گھنٹے ایک دن کے اے سی میں رہتا ہے تو اگر وہ سندل کا شربت پیے گا تو اس کا کیا ہوگا ہم لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو ہم پرسنلائز میڈیسن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اس شخص کا ٹیمپرامنٹل ایویلویشن کرتے ہیں، اس کا مزاج دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو سجیسٹ کریں گے کہ اس کو شربت کا سندل کا شربت پینا چاہیے، فالسا کا شربت پینا چاہیے یا کچھ اور پینا چاہیے. صحیح. تو اگین یہ جو باتیں پہلے تھیں، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں نا گرمی میں لوگ ہاتھ والا پنکھا چلتے تھے یا پھر وہ والا پنکھا ہوتا تھا جو ری کر کے چل رہا ہوتا تھا. تو اس وقت ہم یوں سمجھ لیں کہ سردی کے موسم میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں تو اگر وہ لوگ اس چیز کو اپلائی کریں گے تو وہ فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ہم آپ نے جس طرح کہا کہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک کہیں بڑی وجہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر حکیم سعید کی شہادت کے بعد آج تک میں مجھ ناعلم یعنی کم سے کم علم میں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی لیول کا کوئی ٹاپ کا طبیب یا اس کا ذکر یا وہ بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت میں کہیں ملک میں اس کی بھی گفتگو چلی ہو تو لوگوں کے ذہن میں وہ ہو کہ نہیں یار یہ بھی ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس طرح بھی بننا چاہیے. ایسا کیوں آپ کے خیال میں ہوا کہ اتنا بڑا ادارہ بھی انہوں نے قائم کیا اور ابھی بھی وہاں سے سینکڑوں آپ جیسے قابل لوگ بھی ماشاءاللہ نکل رہے ہیں، لیکن اس کو وہ چیز کیوں، یعنی وہ شخصیت یا اس جیسی شخصیت تو چلے وہ تو اپنی ایک ہی تھے دنیا میں اس طرح کے تو ایک ہی انسان پیدا ہو پاتا ہے، لیکن ایک اس کا پیچھے کوئی جس طرح ڈاکٹرز ہیں، کوئی آپ ملک میں نام لیں گے تو 6-8-10 ڈاکٹر بڑے نکل آئیں گے، آپ کو پتہ لے گا کہ یار یہ اپنی فیلڈ کے ٹاپ کے لوگ ہیں. تو اس طرح کیوں نہیں ہو سکا کہ اس کو ہم اچھا دیکھیں ایسا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ حکمت کا ایسا تعلق ہے. جیسے عبدالستار عیدی صاحب تھے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر دوڑائیے آپ کو اس لیول کا کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں، حالانکہ بے شمار ادارے ہیں جو خدمت کا کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی صاحب کا ایک نام لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے عبدالقدیر خان صاحب تھے ایٹمی سائنس، ان کی بارے میں بات کر لیجیے آپ. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ کسی کو وہ
وہ دیتا ہے, ایکسپوجر دیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ جو چھپ کے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, اور آج بھی ماشاءاللہ میرے اپنے اساتذہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی قابلیت یا ان کی جو اس حوالے سے جو وہ ہے اپروچ, وہ کسی صورت کہیں بھی کم نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہوں, وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. خدمت کا ایک انداز ہے جو رنگ جو ہے وہ ان کے اوپر غالب ہے کہ میں بس اس کو اپنی جو کچھ میرے پاس ہے میں یہ دے دوں اپنے جونیئرس کو. تو وہ ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. یہ تو خیر میں چونکہ میں جانتا ہوں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں, لیکن یہ مجھے یہ چیز ہر فیلڈ میں نظر آتی ہے کہ صرف یہ ہماری تک محدود نہیں ہے. وہ شاید ہم نے شخصیت سازی یا انسان سازی پہ ہم اوور آل مجموعی طور پہ بحیثیت قوم ہی شاید کام نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ہر فیلڈ میں ہی لوگ شاید وہ اپنے اپنے بیچارے جو کرتے ہیں بولتے ہیں وہ بس کرتے رہو, خواہ مخواہ لائم لائٹ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کچھ اور ہی کام سے ہی جائیں گے, پتہ چلا جو کرنا ہے اس سے بھی. اچھا انس, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مستقل انہینسمنٹ ہوتی رہتی ہے مختلف فیلڈز میں, چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو, ایلوپیتھک ہو. ہومیوپیتھک میں بھی جرمنی کا ایک بہرحال بڑا نام ہے, شعبے میں جتنا جانتا ہوں, اور بھی ہوگا یقیناً. تو کچھ نہ کچھ تو ہربل میں بھی آپ لوگوں کی کوئی لیبز کام کرتی ہیں, ان میں کوئی ریسرچرز ہیں, اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ یا اینولی کوئی اس کے نئے نسخے, نئی ادویات یا نئی ریسرچ یا ریسرچ پیپر وغیرہ آپ لوگ نکالتے رہتے ہیں, اس طرح کی کوئی ترتیب ہے؟ اور موجودہ جو بھی اب ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے بھی ہم آہنگ آپ لوگ ہیں, کر رہے ہیں اس کو, اور اس کا اگر ہے تو اس میں کیا طریقہ کار آپ لوگ اختیار کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر یا اس پڑھائی میں؟ بالکل, اس میں ریسرچ ہوتی ہے اور ہم ایویڈنس بیسڈ میڈیسن پہ کام کر رہے ہیں. اور کیا طریقہ کار ہے, 2 لیول پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, ایک تو اکیڈمک لیول پہ, دوسرا انڈسٹری لیول پہ. اکیڈمیکلی جس طرح ہم نے ابھی BEMS کے پروگرام کی بات کی, BEMS کرنے کے بعد اگر کوئی آگے پرسو کرتا ہے MPhil یا PhD پروگرام کو, تو پھر وہ ریسرچ بیس ہی کام کرتا ہے ایسٹرن میڈیسن میں. تو یہ اکیڈمیکلی. دوسرا جو ہمارے ایسے ادارے جو کہ انڈسٹری چلا رہے ہیں جیسے کہ ہمدرد, کرشی, اجمل, ان کے باقاعدہ R&D کے شعبے ہیں جو کہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ لوگ اپنے ریسرچ پیپرز بھی پبلش کر رہے ہوتے ہیں. سر سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں اور بھی کہاں پر, یعنی کہ پاکستان میں تو ہم جانتے ہیں حکیم سعید تھے, یا انڈیا میں ایک بڑا یعنی میں نے سنا ایسا کہ انڈیا میں جو ہمدرد ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر اور بڑے لیول پہ ان کا کام ہے. تو پاکستان انڈیا کے علاوہ بھی دنیا میں ہربل میڈیسنس پہ, یونانی میڈیسنس تو خیر مشہور ہی ہیں, تو ابھی بھی وہ یونان ابھی بھی اسی طرح ہے جو یونان کا ایک وہ تھا, اور یا دنیا میں کہیں اور بھی ہربل میڈیسنس کی فیلڈ میں گلوبلی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے, اس وقت تو آرگینک جڑی بوٹیاں یا اس کے حساب سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. یعنی آپ چلے جائیے, آپ کو ہلدی کیپسول پتہ نہیں کتنی کمپنیاں جو ہیں جن کا تعلق حکمت سے ہے بھی نہیں وہ بیچ رہی ہیں. مورنگا کے کیپسولز آپ کو مل جائیں گے, اور مختلف ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے وہ ہائی فائی لیول پہ بنا کے بیچیں. میں نے رات ہی ایک اسٹور ہے ہمارے گھر کے پاس, وہاں میں نے ہلدی کیپسول کا وہ دیکھا, وہ 2400 روپے کا تھا. اچھا, 50 کیپسول. ٹھیک ہے, تو نون کمپنی ہے وہ اس کو بیچ رہے ہیں. صحیح. تو اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح. ہمارے یہاں یہ ہمدرد جو ہے نہ صرف پاکستان میں ہے, ہندوستان میں, بلکہ بنگلہ دیش میں بھی ہے ہمدرد. تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, بنگلہ دیش میں بھی ہمدرد ہے. پھر اسی طرح سری لنکا میں بھی یہ والا موجود ہے. کوریا, وہاں کی کورین طب ہے جو جس کو وہ کر رہے ہیں, وہ بھی جڑی بوٹیوں سے ہے. پھر آیورویدا کی شکل میں یہ جو ایریا ہے پورا, وہ جناب جڑی بوٹیاں, فلسفہ چینج ہو سکتا ہے لیکن پیٹرن جو ہے علاج کا وہ انہی چیزوں سے ہے, جڑی بوٹیوں کے ساتھ ہی ہے. اسی طرح آپ چلے جائیے چائنیز TCM آپ دیکھتے ہیں, وہ ایک چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن جو ہے وہ جناب اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہماری جو کہ ہم یکساں ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ہے گوکھرو ایک نام سے ایک بوٹی ہوتی ہے ہماری, وہ ان کے یہاں بھی ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے. اصل السوس جس کو ہم ملیٹھی کہتے ہیں, لیکورائز کے نام سے وہاں پہ ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے, ایک شہر ہے. اچھا, اس کا انگلش نام ہے. تو وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی کولیبوریشن بھی ہے ہماری اور ان کے ساتھ. ایون میں یونیورسٹی میں جو ہے اس کو فیکلٹی کی طرف سے فوکل پرسن بھی ہوں کہ چائنا اور کراچی یونیورسٹی اور ہمدرد یونیورسٹی
یہ مل کر ایک پروگرام میں جو اسپیس پروگرام کہلاتا ہے, صحیح, اس پہ ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزیں یہاں سے سیٹس ہم نے کلیکٹ کیے. 7 سیٹس سے 4 ہماری یونیورسٹی سے تھے, 3 کراچی یونیورسٹی سے تھے. صحیح, وہ ہم نے لیے اور پھر وہاں سے چائنیز کو ڈیلیگیشن کو ہینڈ اوور کیے. یہ 3 سال پرانی بات ہے. اور پھر وہ سیٹس جو ہیں وہ اسپیس میں چلے گئے. اچھا, اس میں چلے گئے, وہاں کو تقریباً 6 مہینے وہ وہاں رہے, پھر واپس آئے. اب اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے جو سیڈز ہم نے اسی کے یہاں روک لیے تھے وہ, اور یہ جو اسپیس سے واپس آئے ہیں یہ, ان میں گروتھ کا کیا فرق ہے, ان میں پھل کیسے ہیں, ان کی ییلڈنگ کیسی ہے, کیا چینج آ رہا ہے. تو دنیا اب اس طرف بھی جا رہی ہے. صحیح, تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. اور اس میں یونیورسٹی ہمدرد یونیورسٹی فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن جو ہے وہ پیش ہے, جس کا ایک نمائندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. چلیں, ویری گڈ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, میں ویسے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہوں, تو میں نے ایک چیز, یعنی میں ایڈوائس آپ کو کہہ رہا ہوں, تو یہ آپ یقیناً ہوگی بھی آپ کی اس ڈسکشن میں. انفارچونیٹ کہہ لیجیے آپ, یا ہم ہے مسئلہ بہرحال ہمارے یہاں, کہ جس اسکول کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے نا کہ یہ ہم فلاں امریکن ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں, فلاں ملک کی یورپ کے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کا پروجیکٹ بیس لرننگ ہم نے لیا ہوا ہے, یا ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم وابستہ ہیں, تو وہ پھر اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. وہ بتاتے ہیں اچھا امریکہ کا ادارہ ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہے, اچھا فلاں کا ہے. میں ایک ادارے میں تھا, تو میں نے ان سے پوچھا وہ شیف بناتے ہیں, تو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو جو پاکستان دنیا کے جو ٹاپ کے شیف کے ادارے ہیں نا, ان کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے, اور وہ 3-3 لاکھ 6-6 لاکھ روپے دے کے بچے 3-3 مہینے کا 6-6 مہینے کا کورس کرتے ہیں. تو یقیناً آپ لوگ ہوں گے اس کولابریشن میں دنیا میں جو بھی چل رہا ہے. لیکن یہ اس قوم کی بہرحال آپ کہہ لیجئے کہ ذہنی پستی ہے یا علمی پسماندگی ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ آ گئے ہمارے جو اصل ہمارے ہیں, تو ان کے ساتھ کہیں ایفیلیشن, اس کا مطلب بہت قابلیت کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ, چاہے ایکچوئل میں ہو بھی رہا ہو, لیکن ان کے جڑنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہاں اب یہ قابلیت کا کام ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کو یہاں تھوڑا سا کاٹوں گا کہ یہ جو ہے نا, میں نے کہا نا ہم بڑے کلیور ہیں اس معاملے میں. جی 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 جی, تعلیمی ادارے کے باہر لکھا ہوا جی امریکن سسٹم. امریکہ میں بچہ جو ہے وہ 5 سال کے تک اسکول دیکھتا ہی نہیں ہے, اسکول ہی نہیں آتا, اور ہمارا بس نہیں چلتا کہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا اور اس کا نام جو ہے وہ اسکول میں لکھوا دیا جائے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. 1.5 سال کا 2 سال کے بچے جو ہیں وہ لادے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اسکول. تو ہم اس معاملے میں نہیں دیکھتے. جاپان یا ان جگہوں پہ بچہ جو ہے وہ 9 سال کے بعد پڑھنا شروع کرتا ہے, اس سے پہلے وہ ادب, آداب, تمیز, تہذیب یہ سیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم تو ایک مشینیں یا کمپیوٹرائز کچھ چیزیں میرے خیال میں پیدا کر رہے ہیں جو کہ جن کا سافٹ ویئر بگڑا ہوا ہے, اور بچے ہائپر ہیں بے تحاشا. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان کی جو ایج ہے جو ماں کے ساتھ ایکسپوز رہنے کی تھی, اس کو ہم نے اس کو عام کر دیا. ایسا ہی ہے, ان کو اٹیچمنٹ ہی نہیں مل رہی وہ سیکھنے کے لیے. 30-35 بچہ موجود ہے ایک کلاس میں, وہ 30-35 گھرانوں کی چیزیں جو اس کے اندر جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں انداز گفتگو کچھ اور تھا, آپ کے انداز گفتگو کچھ اور ہے. وہاں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کچھ اور تھے, آپ کے یہاں کچھ اور ہیں. آپ ان سب چیزوں کو ایک میس جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو یہ ان اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم جو بچے کی ایک عمر ہے جو گھر میں رہ کر, خاص طور پہ اس کی امیونٹی برباد ہو جاتی ہے. جو ایکسپوجر ہوتا ہے نا, ابھی تو بچہ ہے, بہت نازک سا ایک پھول ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور وہ جب اتنے لوگوں سے ایکسپوز ہوتا ہے, اس میں بچے نزلہ, زکام, کھانسی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. وہاں آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ یار ان کے ساتھ مینیج کرو. اچھا, اس میں ہم انشاءاللہ آپ سے ایک لاسٹ کویشچن میں کروں گا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ انس سے ہم یہ سوال کر لیں کہ اچھا, ہم ہر بندے کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ 5 سال کا ڈگری پروگرام کرے یا 3 سال کا ایون ڈپلوما بھی کرے, لیکن گھر میں کچھ چیزیں تو ایسی, گھر میں لوگوں کو بنیادی معلومات تو ہونی چاہیے کہ یار یہ طبیعت خراب ہو, یا جس طرح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی چینجز آ رہے ہیں, تو اللہ وہ انڈیکیشن ہے, آپ کا جسم بتا رہا ہے کہ یار آپ اس کو بہتر کر لو. تو کس طرح جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں گھر میں, ایک دم نزلہ ہو گیا یا معمولی سا بخار ہو گیا, حرارت محسوس ہو رہی ہے, یا اور کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو, عام آدمی کو, تھوڑا بہت بھی جو پڑھا لکھا ہے گھر میں, خاتون ہیں, مرد ہیں, یا یونیورسٹی کالج کے بچیاں ہیں, ان کو پتہ ہو وہ کس طرح سیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ ہم اس کو ہربل جو میڈیسنز ہیں یا وغیرہ, یا اور کوئی چیز ہیں جس طرح مسالہ جات ہیں, ان کے ذریعے سے ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کا؟
ابھی تک تو کوئی ایسا کوئی شارٹ کورس یا کچھ اس طرح کا اویلیبل نہیں ہے. ابھی تک تو یہی ہے کہ آپ ایک مستند طبیب سے رابطہ کریں, کوئی بھی چیز کی سیلف میڈیکیشن نہ کریں. صحیح ہے, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو پتا ہو یار یہ ان بیماریوں میں چھوٹی موٹی جو روزمرہ کی آتی ہیں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, تو کلونجی والا جو فارمولا ہے یا جس طرح دار چینی والا بتایا ہے کہ اس کا روز وہ قہوہ پی رہے ہیں, تو اس کی بھی وجہ ہے, اس نہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ اگین جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا پرسنلائز میڈیسن. صحیح. کیونکہ اگر ہم بتا دیں کہ کلونجی نزلہ زکام کے لیے بہت بہتر ہے, مثال کے طور پہ اگر یہ کہہ دیں, تو کس شخص کے لیے بہتر ہے اور کس شخص کے لیے بہتر نہیں ہے, اس کے لیے تو یہ چیز کو ڈائگنوز کرنا تو ایک طبیب ہی کر سکتا ہے. صحیح. تو ایک شخص کا کیا مزاج ہے اس کے لیے بہتر ہے, اس دوسرے شخص کا کیا مزاج ہے اس شخص کے لیے بہتر نہیں ہے, تو یہ ایک طبیب ہی کرے گا. صحیح ہے. اچھا امجد صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ فائنلی آپ ابھی آپ نے درمیان میں ذکر تو ہوا, لیکن کچھ بنیادی چیزیں جو ہمارے یہاں ایک اوور آل بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور اس کا کوئک علاج کی شکلیں, خود میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں کبھی ایک دم ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو ہم تو خود رائزک ڈالا ہو پھانکا ہو پی ہے, تو یہ بڑا کامن ہے سب جگہ. تو کیا وہ بہترین یا بہتر لائف اسٹائل ہے, ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کے؟ جیسے میں نے سنا ہے کہ حکیم صاحب جو ہے وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, شاید میری اطلاع ایسا ہے میں نے جو پڑھا, تو یا وہ ایوائڈ کرتے تھے بڑے کا گوشت, یا گوشت کے معاملے میں بھی کہ کتنا کھانا ہے, یا صبح جلدی اٹھنا ہے, یا ناشتہ کیسا کرنا ہے, رات جلدی سونا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے خیال میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, ایک ہیکٹک لائف اسٹائل ہے, لوگوں کا پتہ نہیں ہے نہ سونے کا, نہ جاگنے کا, نہ کھانے پینے کا, اس میں کس طرح ایک بہتر زندگی, ایک روٹین لائف جو ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہو, وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس وقت ہر کسی کے ہاتھ میں گیجٹس کی شکل میں موبائل موجود ہے. اگر ول ہے, کوئی سیکھنا چاہتا ہے, تو وہ اس پہ لکھے 6 ایسینشیل فیکٹرز. اچھا. اسباب 6 ضروریہ, 6 کہتے ہیں 6 کو. جی ٹھیک ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو لائف سٹائل پیٹرن کو ہمارے یہاں طب یونانی میں اس کا خاکہ ہمیں دیتی ہیں. اس میں پہلی چیز ہے صاف ہوا, ہوائے محیط, ٹھیک ہے, جس سے ہم محروم ہیں. پہلے نمبر پہ یہ گڑبڑ ہو گئی. نمبر 2 جو ہے وہ ماکولات و مشروبات, جو کچھ ہم کھاتے ہیں, جو ہم پیتے ہیں, وہ ایک فنومنا اس کا کیسے اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اس پہ کافی ساری بات ہو گئی کہ کم از کم یہ تو کر لینا جو قانون ہے کہ کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. چلیں کچھ بھی کھا رہے ہیں, چیز مل رہی ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ مینیمائز کر لیں, ٹھیک ہے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں ایکسرسائز جو ہے اس کا ورزش کا فنومنا وہ کیسا ہے, ٹھیک ہے. حرکت سکون بدنی ایک فیکٹر ہے, ورزش کتنی کرتے ہیں آپ. حرکت سکون نفسانی, نماز اس کا بہترین سورس ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کیسے کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اور خدمت کے کون سے ایسے کام ہیں جو آپ انجام دے کر اپنے آپ کو ایک ذہنی سکون مہیا کر رہے ہیں, ایک وہ فنومنا ہے. پلس استفراغ و اعتباس. اچھا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, یعنی استفراغ کہتے ہیں کسی چیز کا جاری ہو جانا, اور اعتباس کہتے ہیں کسی چیز کا رک جانا, ٹھیک ہے. یعنی اس کی بہت اچھی مثال اعتباس کی جو ہے وہ ہے کانسٹیپیشن, قبض, جس کو ہمارے یہاں الامراض کہتے ہیں. اچھا. ایک شخص ہے, اور یہ بڑا کامن ہے آج کل, کیونکہ ہم فائبر کھا ہی نہیں رہے, ہم تو سوکھی غذائیں کھا رہے ہیں مختلف, پانی کا انٹیک اس طرح نہیں ہے کہ ایک آدمی کو قبض ہوا, 3 دن 4 دن تک ڈیفیکیشن ہوئی نہیں. اب جو آؤٹ پٹ ہے 3-4 دن کے بعد, دواؤں کے نتیجے میں ہو یا ویسے ہو, وہ سالڈ کانٹینٹ ہے, اس کا پانی کہاں گیا؟ ہماری آنتوں میں ری ایبزارب ہو گیا وہ خراب یا زہریلا پانی, اور پھر وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر سر سے لے کے پیر تک سیلولر لیول پہ جا کے ڈسٹرکشن کاز کر رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور ہم اس میں مبتلا ہیں نہ, ہم اس کے لیے آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کی پانی کی مینجمنٹ, اس کے آپ کی فائبر کی مینجمنٹ, اس میں آپ کی ورزش, اس میں آپ کا کھانا پینا جتنا ہے, کیا چیز آپ کھا رہے ہیں, وہ سب اس سے متعلق ہیں کہ آپ اس کو مینیج جب تک نہیں کریں گے آپ اس میں مبتلا رہیں گے. اور آج اگر آپ اپنی آنتوں کو اس ایڈ کی عادت لگا لیتے ہیں کہ جی دوا کھاؤ اور واش روم جاؤ, تو بڑھاپے میں جب خشکی طبعی طور پہ بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس وقت تک کہ دوائیں بھی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ جاگتے رہتے ہیں, آپ پریشان رہتے ہیں, پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے, اور عجیب قسم کا ایک فنومنا ہوتا ہے, یہ اس میں موجود ہے.
اس میں اور کیا چیز رہ گئی؟ نوم و یکساں. نوم و یکزا، نیند اور بیداری، کب سونا ہے کب جاگنا ہے. کتنا کلاسیکل رول ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ کور ہو گئی. یعنی آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے وقت بنایا، جو سائیکلوجیکل آپ کی جو فزیولوجیکل کلاک ہے آپ کی، وہ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ تو وہ کتنا ہونا چاہیے ویسے، یعنی ٹائمنگ ایکچوئل میں کیا ہے سونے اور جاگنے کے؟ دراصل یہ جو ہے نا کہ آپ نے رات میں عشاء کے بعد آپ ایک وقت متعین کر لیجیے کہ اس میں آپ نے جو بھی آپ کی نیند ہے 6 گھنٹے کسی کو آتی ہے، کسی کو 7 گھنٹے آتی ہے. ایک ینگ کو 7-8 گھنٹے تو کم از کم سونا چاہیے. تو اس میں ہمیں اپنی چیزوں کو اس انداز میں مینیج کرنا چاہیے. جاگنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جی، صبح فجر میں اٹھنا ہے اور پھر آگے چیزیں کرنی ہے. تو اس کو لازمی مینجمنٹ کریں. اور قیلولہ یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح. اس کے لیے جس کو آج پوری دنیا میں پاور نیپ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا صحیح کہ فلاں ملک کے صدر جو ہیں وہ پاور نیپ لے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب لے رہے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. ہم اپنی بنیاد جو ہے اس کو ہم اپنے ساتھ انگیج نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے. تو اس پہ فوکس کریں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں. بڑا آسان ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھیں جا کے. 6 ایسینشیل فیکٹرز آپ کے فورم سے یہ والی بات جا رہی ہے، تو اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز ول، اور اس کے بعد پھر اپلیکیشن. آپ آ جائیں اس پہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو حرکت سکون بدنی کی میں نے بات کی، اس میں ورزش کا ایک فنومنا ہے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک، اس میں یہ جو قیلولہ والی بات ہے یقیناً اس میں آ جاتی ہے کہ آپ ایک وقت میں اپنے آپ کو، جسم کو ریسٹ بھی دیں. کوئی لیجر ٹائم نکالیں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. کوئی ایسی چیز ہو آپ کی جو کہ ایک مشینی زندگی سے نکل کے آپ ایک نیچرل اس میں آ جائیں. ایک بات تو اس کو، جہاں ورزش ہے وہاں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے جہاں اس کو مینیج کرنا ہے وہاں اس کو بھی مینیج کرنا ہے. اور ایک چیز میں چاہوں گا اس میں اور اضافہ ہو جائے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے فیکلٹی کے ڈین ہیں وہ غالباً 3-4 بیچ تھے جب انہوں نے یہاں جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر وہ پہلے گریجویٹ تھے جو جاپان گئے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اسی فیلڈ میں. اچھا، ہربل میڈیسن، ایسٹرن میڈیسن میں. اور پھر وہ ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ اپنے چیزیں کا خدمات سر انجام دیں. سعودی عرب میں بھی رہے، اور ڈاکٹر سید فیصل حیدر زیدی، اور انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی اپروچ ہے اس فیلڈ کے حوالے سے. تو مجھے رہا کہ میں ان کا بھی تعارف یقیناً اس فورم سے کراؤں، تاکہ اندازہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی لے مین اٹھ کے آ جاتا ہے اور کام کرتا ہے. وہ ایک باقاعدہ ہائیلی کوالیفائڈ صاحب ہیں، جو پھر انہوں نے امریکہ سے پہ پی ایچ ڈی کیا، ایم فل کیا یہاں سے جاپان سے، اور اپنی فیلڈ میں کیا. پوسٹ ڈاک بھی ہیں وہ. تو بہت اچھی اپروچ ہے ماشاءاللہ. تو وہ اب اس وقت ہماری لیڈ جو کر رہے ہیں فیکلٹی کو، وہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک، حکیم اور ڈاکٹر دونوں. بالکل. آپ جو ریسرچ کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کے سامنے ہم دونوں ہی ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر کی ریسرچ جو ہے وہ کڈنی میں ہے، اور میری جو ریسرچ ہے وہ برین کے اوپر ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کے اوپر ہے. گڈ، جزاک اللہ، بہت شکریہ سر. ہم اپنے دونوں مہمانان جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے، اور ویسے ہی یہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لوگ ویسے ہی ناپید ہیں، بہت کم ہیں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے وقت نکالا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. حکیم انس صاحب اور حکیم امجد صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو اس معاملے میں ہوئی کہ خود میرے لیے بھی بڑا یہ ایک نیا موضوع تھا اور ان ٹیپ موضوع تھا کہ کبھی ایسٹرن میڈیسن پہ یا اس سارے کام پہ گفتگو ہماری ہوئی نہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئے گا. نیکسٹ کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.